ہاں جی، السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہو؟ آج بڑی مزیدار ویڈیو بننے جا رہی ہے کیونکہ میری انتہائی فیوریٹ مرغی، انتہائی فیوریٹ پٹھی آج ماشاءاللہ انڈوں پہ تیار ہو گئی ہے اور شیرو کے ساتھ جناب 2 سے 3 دفعہ کراس ہو چکی ہے، جوڑ کھا چکی ہے. یہ پٹھی کون سی ہے دوستو؟ یہ پٹھی ہے 90,000 مرغ کی، اور اس مادی کی جس مادی کے پٹھے کا نام لینا UNO کی طرف سے جو ہے پابندی ہے ہمارے اوپر کہ آپ نے جو ہے اس مرغ کا یا اس مادی کا اس مرغ کے ساتھ کنیکشن نہیں بتانا. جس مرغ پہ، جس مادی پہ ہمارے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے ہمارے پیارے بھائی شعیب راجہ صاحب کی طرف سے، تو یہ جناب اس مادی کی کنگ لسانی کی پٹھی کی اور 90,000 کی پٹھی ہے. اور آپ کو اس کی نلیاں دکھاتے ہیں. آپ نے مارکیٹ میں بہت سارے ایسے پرندے بھی دیکھے ہوں گے جن کے اوپر اکثر 90,000 کے ٹائٹل لگے ہوئے ہمیں بھی نظر آتے ہیں، لوگ لنکس بھیجتے رہتے ہیں. خدا جانے کیا ہے کیا نہیں، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن میرے سے وہ پرندے نہیں گئے. مجھے بہت سارے لوگ میسج کر کے پوچھتے ہیں یہ آپ نے دیے ہیں، تو دوستو وہ پرندے میں نے نہیں دیے. میرے سے پہلے اگر کسی نے ان لوگوں سے پرندے لیے ہوں جن سے ہم نے 90,000 لیا تھا تو وہ الگ بات ہے. اب ظاہر ہے وہ تو ان کا اپنا عمل فیل ہے، جہاں سے لیے ہیں جیسے شوق بنایا ہے. ہم نے اگر 90,000 لے کر اس کے اوپر محنت کی ہے، بریڈ کروائی ہے، اور اس میں سے پٹھیاں پٹھے اگر ہمارے پاس تیار ہیں تو اسی طریقے سے اور لوگوں نے بھی لیے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو ڈائریکٹ وہ پودا ہی نکال لیا ہے کہ جس پودے سے سارے آگے پھل لگتے تھے. اپنی اپنی سوچ کی اور اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. میں نے کسی زمانے میں ان سے 70 کے قریب پٹھے اور پٹھیاں خریدے تھے 90,000 کے، جو میں نے بیچے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ولیج انفو والا جو بھائی ہے اجمل حمید، غالباً اجمل حمید ٹی وی کے نام سے اس ٹائم چینل تھا ان کا، یا ولیج انفو کے نام سے تھا، مجھے کنفرم نہیں ہے. وہ ہمارے پاس آئے تھے جب ہمارے دوسرے فارم کی جو چھت ہے وہ بانسوں کی لگی ہوئی تھی، گرمی کا موسم تھا، جس میں نے علاقہ کھڑی تختی والا دکھا کے یہ چیلنج کیا تھا پوری شامو ورلڈ کو کہ اس کے ساتھ کا، اس کی تختی کا، لوگ کہتے تھے کہ شامو ایسے کھڑا ہوتا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ علاقہ یہ اسی مرغے کا نانا شیرو کا. شاید وہ ویڈیو آپ کو یاد ہوگی جب یوٹیوب نے نئی نئی سٹرائکس دینا سٹارٹ کی تھیں ہاتھ میں پکڑنے کی وجہ سے. تو یہ اس زمانے کی دوستو بات ہے، غالباً 2021 کی بات ہے. ہاں 2021 کی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ 2022 میں ہمارے پرندے چوری ہو گئے تھے، ہمارے فارم پہ چوری ہو گئی تھی. قصہ مختصر بھائی بات یہ ہے کہ میں نے 70 کے قریب پٹھے اور پٹھیاں وہاں سے خریدے تھے پپلا سے، اور ان کو جب ہم نے فارم میں کھلا اور اکٹھا چھوڑا اور ان کے اکٹھے پھرنے کی ویڈیو دیکھ کر اجمل حمید بھائی نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ یار آپ کے فارم پر آ کر ایک ویڈیو شوٹ کرنی ہے. وہ ہمارے پاس آئے، ویڈیوز ایک نہیں پھر انہوں نے 4 بنائیں، اور وہ چاروں ویڈیوز ملینز میں گئیں، 4 ملین، 3.5 ملین، 3 ملین، اور ابھی ایک میں نے دیکھی تھی 4.1 ملین پہ شاید میری نظر سے گزری ہے کچھ عرصہ پہلے. تو وہ اس مرغ کے نانے کی جو ہے وہ ویڈیوز تھیں جب میں نے وہ سارا انٹرویو ریکارڈ کروایا تھا. اچھا یہاں پر ایک اور بات بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو ہے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، جس طرح کا یہ اجمل بھائی کا چینل ہے، ایسے چینلز کو پیسے دے کر اپنی پروموشن کرواتے ہیں. اور یہ اجمل بھائی بھی جانتے ہیں کہ میں نے ان کو نہ بلایا تھا، نہ کوئی پروموشن کے پیسے دیے تھے. اور ایک اجمل بھائی نہیں بھائی، میرے ساتھ ہم ٹی وی کی بھی ایک ٹیم ہے، انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا. ٹی وی چینلز کے 1-2 بندوں نے رابطہ کیا تھا کہ ہم آپ کے پاس آ کر ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں. یہ اس زمانے کے بعد کی بات ہے جب یہ ویڈیوز لگنے کے بعد فارم پر چوری ہو گئی تھی. تو میں ویسے ہی بہت زیادہ میری طبیعت میں سختی آ گئی تھی اس سارے واقعے کے بعد. اور یہ سختی ہے بھی اصل میں حقیقت اسی واقعے کے بعد سے ہے کہ میرے موڈ مزاج میں، میرے بیہیویئر میں سب چیزوں میں چینجنگ آ گئی ہے. اکثر اوقات میں واٹس ایپ پر یا کال پر دوستوں کے ساتھ سخت بات بھی کر جاتا ہوں. تو دوستوں اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ کسی حد تک نا واقعات اور حالات جو ہیں آپ کے مزاج کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں، شدت آ جاتی ہے، ایکسٹریمزم آ جاتا ہے آپ کی طبیعت میں، آپ تھوڑا سا شدید پن ہوتا ہے آپ کی ہر بات میں. تو کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا. بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جن کے بعد انسان کے بیہیویئر میں چینجنگ آتی ہیں.
تو ہم نے کبھی لوگوں کو نا پیسے دے کر یا یہ کہہ کر کہ آپ آئیں اور ہمارا انٹرویو اپلوڈ کریں تاکہ ہمیں پروموشن ملے، تو یہ کام آج تک زندگی میں نہیں کیے۔ میرے پاس سمی بھائی بھی فرسٹ ٹائم آئے تھے نا ویڈیو بنانے کے لیے، جس کے بعد آج جناب چھوٹے بڑے لوگ میری کہی ہوئی باتیں آج تک ریپیٹ ہو رہی ہیں، میری زبان سے نکلی ہوئی جو ہے وہ نشانیاں آج تک آپ دوست سنتے ہیں کہ وہی ایک برانڈ بن چکی ہیں۔ ہر بندہ وہی بلو رنگ کی بات کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ وہی وائٹ پشم کی بات کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ وہی موٹے سر کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ نئی بات میں نے کسی سے نہیں سنی، جتنے لوگوں نے باتیں کی ہیں وہ سب سنی ہیں اور آگے کوئی ایک دو باتیں اوپر نیچے الفاظ چینج کر کے لگا دی ہیں وہ، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نالج وہی تھا، تحقیق وہی ہے جو سٹارٹ کی کسی بندے سے سن کر آگے کاپی پیسٹ چلتی ہے، لوگ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے چلاتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو ابھی پیچھے ایک دو دن دوستوں نے لنک بھی بھیجے واٹس ایپ پر کہ کوئی بندہ جو ہے وہ میرے پرانے کنٹینٹ کو جو ہے وہ اس کا وہ کمپیریزن ویڈیوز بنا رہا ہے، اپلوڈ کر رہا ہے کسی کے ساتھ۔ بہرحال چلیں، یہ ظاہر ہے جہاں پر دشمن ہوتے ہیں وہاں پر فینس بھی ہوتے ہیں، محبت والے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ جناب اس 90,000 کی اور کنگ لسانی کی پٹھی ہے ہمارے پاس، اور اب اس کی عمر تقریباً 3 سال کے قریب ہے، اور میرے پاس اس کی ایک چوچی تقریباً 2 مہینے کی ہو چکی ہے، اس مادی کی ایک چوچی۔ اس چوچی کا جو باپ ہے وہ لال بادشاہ ہے، کنگ لسانی کا پٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان میں کنگ لسانی کا اور 90,000 کا بلڈ ان پرندوں میں شامل ہے۔ آگے سے اب یہ پرندے جو ہے مزید ہم لاکھے کھڑی تختی والے کے بلڈ میں، ساوے ادلکے میں، اس طریقے سے ان کو آپس میں، اب کیونکہ میرے پاس ایک لوپ بن گیا ہے، ایک میرے پاس چین ایسی بن گئی ہے اچھے مرغوں کی الحمدللہ سارے گھر کے۔ یہ جو آپ اکثر سنتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ کہ ایک گھر والا ہونا چاہیے، گھر کا پرندہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، گھر کے پرندوں کا پتہ ہونا چاہیے، تو بھائی یہ کہانی بڑی دور کی ہے، یہ تو ساری اللہ کے فضل سے آپ کا بھائی بڑے عرصے سے کر کے آپ کو بتا کے ایک لائن پہ ٹریک پہ چلتا چلتا یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی آگے معاملہ کیا ہے، ابھی جو بڑے بریڈرز ہیں ان کے آگے پٹھے پٹھیاں آگے سے ان کی اب مزید سال 1.5 سال گزرتا ہے تو آگے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ شیرو پاکٹ مرغا بنا ہوا ہوگا، اور آگے سے اس کے پٹھے پٹھیاں اور ساوے ادلکے کے اور اس کے جو ہے وہ آپ کو آگے بریڈر نظر آئیں گے۔ جیسے یہ اب ساوے کا پٹھا ہے تو ساوا ابھی سٹل ینگ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، سٹل ینگ ہے ساوا، بالکل جوان مرغ ہے۔ اگر ساوے مرغ کو میں اپنے ہاتھ سے ہاتھ پلا کروں وہ ابھی بھی لڑ جائے گا، ویسے ایک بات کر رہا ہوں، ابھی بھی تپے گا، ابھی بھی لڑے گا، وہ سٹل اس طرح ینگ ہے، کیونکہ وہ گوشتی تو ہے نہیں، اس کو 15 دن میں بندہ جو ہے تیار کر سکتا ہے۔ تپنیاں دیں، ملیں، ٹورا دیں، موسم ہو صحیح پراپر، مرغ 15 دن میں تیار ہوتا ہے۔ جب ساوا پٹھا گیری میں تھا دوستو، میں نے ساوے کو 7 تپنیاں دیں اور ایک سے ایک اچھے مرغ کے ساتھ دیں، جن میں سے 2 مرغے میرے استاد محترم کے گھر سے میرے پاس آئے تھے اور استاد جی خود لے کر آئے تھے، اور جس میں سے ایک جو تھا وہ مرٹھی کراس میں تھا۔ مجھے چونکہ شوق نہیں ہے مرٹھیوں شرٹھیوں کا، تو استاد میرے جو ہیں وہ ہلکا پھلکا تینوں چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، امروئے بھی، مرٹھی بھی، لسانی بھی۔ مرٹھی اور امروئے جو ہیں وہ انہوں نے کسی کراس کی ایک حد تک رکھے ہوئے ہیں، لیکن لسانی تو ظاہر ہے مجھے جو ملے ہیں ان سے ملے ہیں تو ان کے پاس اسی حالت میں بڑی مادیاں نر سرگودا میں ابھی بھی موجود ہیں۔ میں گیا نہیں، مجھے ٹائم نہیں مل پاتا، کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ چکر مار، بس ٹائم نہیں مل پاتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ مرٹھیوں میں سے ایک پرندہ میرے پاس آیا، وہ میں نے جناب اڑایا ساوے ادلکے کے ساتھ۔ آپ یقین کریں کہ یہ پٹھا گیری میں تھا، ٹوٹل 11 سے 12 ماہ کا پٹھا تھا۔ اس مرٹھی نے وہ کراس میں تھا، اچھا ٹف ٹائم دیا، کیونکہ مرٹھیوں اور امروہوں کے کراس میں سے بنے ہوئے پرندے ایک تو ترکھے بہت ہوتے ہیں، سخت بھی ہوتے ہیں اور ساتھ کلکار بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم تو انہیں تپا رہے تھے گٹے باندھ کے، باندھ گدی پھڑکا رہے تھے، تو ساوے نے ٹھیک کر کے ریمانڈ لیا، اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اور جیسے جیسے ساوا اپنے گھروں میں آتا گیا، پکا گھر اس کا گلا اور کان ہے، تو جناب اس نے لے گیا وہ اس مرٹھی کو۔ پھر خیر جناب استاد محترم نے ایک تیلا پٹھا جو ہے وہ کچھ دن کے بعد میرے پاس لے کر آئے، اس کے ساتھ پھر ہم نے اس کو تپایا، اور اس تیلے پٹھے کے ساتھ بھی، تیلے کے ساتھ ہم نے جناب 12 منٹ آئی تھنک سو تپایا تھا، اور 2 دفعہ تپایا، بیچ میں 1 دفعہ اٹھایا، اس کو گیپ دیا، ملا شلا،
پھر چھوڑا، اس تیلے پٹھے کا بھی اس نے بیڑا غرق کر دیا اور وہ بعد میں عارضے میں ہو گیا تھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، خیر میں نے ساوے کو بہت اچھے مرغوں سے تپایا ہے، پاکٹ مرغوں سے بھی 1-2 سے تپایا ہے۔ مرغے میرے پاس میاں والی سے اچھے آئے ہوئے تھے، سیل والے، ان کے ساتھ میں نے تپایا، بڑے اچھے پھڑکتے تھے۔ تو ساوے نے جناب جو چس کرائی ہے اس کی کیا ہی بات ہے، لیکن یہ سارا کام ہے تو غلط ہے، پر چلو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں جوا انوالو نہیں کرتے، جواری نہیں بنتے، ہم لوگوں کو جوئے پہ نہیں لگاتے۔ یہ جو کام بندہ کرتا ہے نا، یہ اپنی حد تک ہوتا ہے۔ مثال ہے، میں نے ساوا تپایا ہے یا لڑایا ہے یا گھسایا، یہ جو بھی کیا یہ میری حد تک ہے۔ میں نے اس میں آ کر یہ نہیں کہا کہ میرا مرغا انشاءاللہ فلانی طریق کو لڑے گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ ایک تو غلط کام لڑانا، اوپر سے جوا لگانا، پھر کہنا کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ اللہ نے کب چاہا؟ اللہ نے تو منع کیا کہ بعض آ جاؤ۔ تو جتنا بھی کام غلط ہوتا ہے انسان کی اپنی حد تک ہوتا ہے، کر رہے ہیں۔ یہ آج کتنے عرصے بعد آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ پھر خیر ہمارا ایک دوست ہے خانپور کا، اس نے تپنیاں شپنیاں دیکھی، وہ مرغے لڑاتے ہیں، وہ پیچھے آ گئے، وہ کہنا جی ساوا دیو سانو۔ وہ 6-7 تپنیاں ساری میں نے اس کو بھیجی، وہ کہنا جی ساوا سانو دیو اسی لڑانا۔ میں کہا نہیں ساوا دینا نہیں بھائی۔ پھر میں جناب ساوا عدلقہ اشفاق بھائی ہیں ہمارے فیصل آباد والے، میں ان کو دیتا رک گیا۔ ان کو میں دونوں بھائی تھے پٹھے، میں ان کو دے رہا تھا کہ اشفاق بھائی بھیجتا ہوں آپ کی طرف، شوق کریں، پھر جب یہ پاکٹ ہو جائے گا تو واپس بھیج دینا، بچے اتروا لیں گے۔ بیچتے میں رہ گیا، میں نے نہیں بھیجے، کھڈے میں کھڑے رہ گئے۔ بعد میں ساوے کا بھائی مر گیا اور لڑ گئے تھے شاید آپس میں، اور ساوا بچ گیا۔ اچھا 2 جب بھی نکلے نا دوستو تو ایک بچ جاتا ہے، ایک مر جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک کہانی پٹھی ہے، وہ ساوے عدلقے کی جو ماں ہے اس میں سے ہمارے پاس یہ 2 بہنیں تھیں، ٹھیک ہے۔ وہ 2 اکٹھی جوان ہو رہی تھیں، 5-5 6-6 مہینے تک وہ اکٹھی تھیں۔ تو جب وہ پھل کھانے کا ٹائم آیا تو جناب ایک مر گئی اور ایک بچ گئی۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر 2 نر یا 2 مادیاں اکٹھے ہوں نا، وہاں پر ایک مر جاتا ہے اور ایک بچ جاتا ہے۔ خیر یار باتیں اتنی ہیں کہ ایک طرف سے چلتے چلتے پتہ نہیں کیا سے کیا ذہن میں یاد آ جاتا ہے، اتنی وہ ذہن میں باتیں جو ہوتی ہیں نا چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہرحال اب کچھ دوستوں نے کہنا ہے احمد بھائی آپ لڑائی کے خلاف بھی ہیں، لڑائی کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو یار ویسے اب کرتے رہے ہیں، ماضی میں تو یاد آ جاتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ کر اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے کچھ جو دوست شوقین ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ بیچ میں وہ شکاری ہیں، وہ یعنی مرغ جو ہے تپائے گسائے بغیر یا پاس فیل کیے بغیر وہ رکھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اور سچی پوچھیں تو جب میرا بھی سٹارٹ شوق ہوا تھا تو مجھے بھی بہت کیڑا تھا مرغے تپانے کا، مرغے لڑانے کا، اور میں نے بڑی اچھی بڑے اچھے شکاریوں کے ساتھ بھی مرغ تپائے گسائے ہیں اور بڑا پنگا کیا ہے۔ یہ اب پرانے ہمارے ایک وسیم بھائی ہیں، اللہ انہیں صحت دے، آج کل بیمار ہیں، استاد خالد کے شاگرد ہیں، اسلام آباد والے استاد لیاقت ہیں، ان کے بھائی ہیں، بھائی کہہ رہا ہوں ان کے دوست ہیں استاد خالد۔ تو یہ استاد خالد کے شاگرد ہیں وسیم بھائی، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور کسی ٹائم میں ہم بڑا اچھا اکٹھے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور مرغے تپانا گسانا بھی۔ تو ایک جگہ ایک بینگم مرغا کھڑا ہوا تھا، وسیم بھائی کو وہ مرغا پسند تھا، تپتا بھی بڑا سخت تھا، یہ عمر پورے محلے کی بات ہے۔ تو وسیم بھائی نے اس بندے کو پیسے جیسے لگائے 2-3 دفعہ کہ یار یہ مرغا جو ہے نا دے دو، بینگم وہ دیتا نہیں تھا، دکان پہ کسی نے رکھا ہوا تھا۔ اب جو ہمارا کنگ لسانی تھا اس ٹائم ہمیں اتنی خارش تھی کہ ہم جہاں اچھا مرغا دیکھتے تھے نا ہم اٹھا کے لے جاتے تھے تپانے کے لیے، تپا کے اگلے کا مرغا عرضے میں کرا کے واپس آ جاتے تھے مشکل کے ساتھ۔ جو 2-2.5 منٹ 3 منٹ تپتا تھا، بعد میں کنفرم بات تھی کہ وہ مرغا عرضے میں آ جاتا تھا۔ 6 سے 7 مرغے میں نے اپنے ہاتھ سے عرضے میں کرائے ہیں۔ تو وسیم بھائی اس کو ریٹ لگاتے رہے، 2-4 دفعہ ریٹ لگایا، اسے نہیں دیا۔ تو مجھے وہاں سے ایک دن گزرتے ہوئے ہم جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ، مجھے کہتے ہیں یار احمد کسی دن اس کے ساتھ ٹائم رکھنا ہے، لوگ اس کے پاس تپانے کے لیے آتے ہیں، تو مشکا ہم نے لے کے آنا ہے جناب، اور اس کے ساتھ تپا کے نا اس کا مرغا عرضے میں کرا دینا ہے۔ یعنی وسیم بھائی کو بھی اتنا ٹرسٹ تھا ہمارے کنگ لسانی پہ کہ اس کے ساتھ جو تپ گیا نا بس اس کا بیڑا غرق ہو جانا ہے، وہ عرضے میں ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ٹائم کی بات ہے، یہ آج سے 14-15 سال پرانی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی بڑی خارش تھی کسی ٹائم کہ جہاں اچھا دیکھنا ہے نا کہ تپانا اسی کے ساتھ ہے جو اچھا ہے۔ ہمارے ایک بڑے سینئر تھے اس زمانے میں، ان کی چھت پہ کم سے کم 30-35 مرغے کھڑے ہوتے تھے، کارپیٹ پہ مرغے تپاتے تھے، اور وہاں پر میں پہلے ایک دفعہ مشکے کو لے کر گیا، ہم نے تپایا کارپیٹ پہ ہی۔ جب وہ مرغ ہلکا سا باہر تھا مشکے سے 19-20، یعنی مشکا 19 تھا دوسرا 20 تھا، اور مشکے کا فیوریٹ گھر تھا گلا۔
اس کو گلے ملنا شروع ہوئے جب چکوں میں آئے اور مشکل نے جناب اس کو 5 گلے اکٹھے مارے نا. یہ اب تپانے کے سانے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ مرغ جب گھر میں گھس جائے, کان ہے یا گلے کا گھر ہے, اور مرغ اپنے گھر میں فٹ ہو جائے اور اگلے مرغے سے گھر لینا شروع کر دے تو وہ اگلے کی جان نکال لیتا ہے. یہ ہے کہ مرغ فاؤل کرنے والا نہ ہو. اب مشکل جب اس کے گلے میں گھسے, ایک گھر لیا مارا, دوسرا چک لیا مارا, تیسرا لیا مارا, اور جب ایک تفا مارتا تھا یوں پھرتا تھا, پھر 7 چک لے کے پھر پھرتا تھا, اور اتنے سخت تفے اس نے 5 مارے اپنے سے اس بڑے مرغ کو. اور اس کی نلی اس طرح تھی اس دوسرے مرغ کی جس طرح 90 زاریے کی ہے. بڑا ٹاپ کا تیلا مشکا سا بڑ تھا ان کا جن کے ساتھ ہم نے تپایا. اس کو کالے کیلوں میں تھا مجھے یاد ہے. تو جناب 5 چک لے کے مشکل نے اس کو 5 دفعہ پیر مارے. آپ یقین کریں کہ جن کی چھت پہ ہم مرغے تپا رہے تھے اس بندے نے آگے ہو کر نہ اپنا مرغ اٹھا لیا. نہیں جی مشکل نل نہیں تپتا میرا. ساتھ میرے پاس ایک گدرا مرغ تھا, وہ بھی ہم تپانے لے کر گئے ہوئے تھے. گدرا ٹھل تھا خیر, ہمارے گدرے مرغ کو ان کے دوسرے مرغ سے مار پڑی تنبوڑیے سے, لیکن مشکل نے تیلے کو مارا. ہفتہ 10 دن گزرے, ہم پھر جناب مشکا لگایا. میں نے کچھ میں رکشا کر کے ہم جاتے ہوتے تھے. میرے خیال سے 25 یا 30 روپے اس زمانے میں ہم رکشے والے کو دیتے تھے. یار کیا یاد آ گیا مجھے, اور آج میں آپ کو کیا کیا باتیں سنا رہا ہوں. ویڈیو کہاں سے شروع ہوئی ہے. تو وہ جناب ہم مشکا لے کے گئے. اگلی دفعہ تو چھوڑا جب جا کر, اور پھر اگلی دفعہ مجھے میرے استادوں کی طرف سے کھجوریا مرغ آیا ہوا تھا, وہ میں لے کر گیا. وہ کھجوریا کاریاں مارتا تھا. میں نے 2 دفعہ اس کو تپایا تھا, اور دونوں مرغے یعنی جو جن کو اس نے کاریاں ماری تھیں وہ دونوں مرغے میرے پاس آئے ہوئے تھے میاں والی سے. یہ پرنس کے ساتھ میں نے بجری چھوڑی ہوئی ہے. تو وہ دونوں مرغے میاں والی سے آئے ہوئے تھے. دونوں دفعہ میں نے اپنی چھت پہ تپایا تو اس نے کھجوریا نے نا ماری کاریاں ماری. تو مرغے اس کے نیچے جو ہے وہ یعنی ایسے کاری لگی نا تو یوں اڑے نا, اڑ کے انہوں نے دوڑ لگا دی, پھڑکے اور پھڑک کے دوڑ لگا دی. دوبارہ کھجوریے کے ساتھ لگے نہیں. تھا وہ 3200 گرام کا مرغا, بڑے مورے کا تھا. تو مجھے اب یہ ہوا, میں نے کہا یار یہ کھجوریا بھی بڑا جو ہے نا. اور پھر میں نے اس کو 2 دفعہ تپا کے رواں کر لیا کہ اگر اس میں کوئی, کیونکہ جیسے جیسے مرغ دوستوں تپتے ہیں نا, جتنی تپنیاں ان کو ملتی ہیں مرغے رواں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا مرغا روانی میں آ جاتا ہے جتنی آپ اس کو تپنیاں دے کے اس کا درد جسم سے نکال دیتے ہیں. اصل میں ہوتا ہی ہے جب مرغ آپ تپاتے ہیں, تپانے کے بعد مال ڈال کے سیکے شیکے دے کے گرم جگہ پہ رکھ کے اس کا ٹمپریچر مینٹین کر کے اس کی جسم کی کلوٹنگ وغیرہ اور درد وغیرہ کھینچ لیتے ہیں تو وہ ہفتے بعد مرغ پھر تپنی ایسی کمال کی دیتا ہے. اور سچی پوچھیں تو ہم تو اس ٹائم پہ, آج کل تو لوگ نروبیان اور میتھ اقبال کے ٹیکے لگا کے تپاتے ہیں. یار ہم کچھ بھی نہیں دیتے تھے. مرغ مادیوں میں مشکا پھرتا رہتا تھا, میں اٹھا کے جا کے ہفتے بعد تپا دیتا تھا. مشکے کو میں نے بہت تپایا ہے, اچھے مرغوں کے ساتھ تپایا ہے میں نے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مشکے نے جناب کسی مرغے کو بخش دیا ہو. چنگے مرغے جو ہے نا. ایک مرغ ایسا بھی مشکے نے کٹا جو بیول پیڑ میں ہفتہ پہلے ڈاڈا ہو کے آیا تھا اور 4تھی دفعہ وین ہوا تھا. وہ مرغ مشکے کے نیچے 3 منٹ میں عرضے میں ہو گیا تھا. اب آپ حساب لگا لیں. ٹوپلا میاں والیہ مرغ تھا اور بڑا کمال کا مضبوط مرغ تھا. بعد میں اس مرغ کا ایک پٹھا 7 دفعہ وین ہوا اور پنڈی میں 1,30,000 کا سیل ہوا تھا. نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں پھر وہ کہیں گے کہ معاملات دوسری طرف چلے جاتے ہیں. بہرحال آپ کو مختصر بات سنا دیتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا دوسری دفعہ دوستوں جب ہم لے کے گئے نا تو کھجوریے کے مورے کا تو ہمیں وہاں مرغ کوئی نہیں ملا 29-35 میں سے. کھجوریا تو تپا ہی نہیں, تو مشکا اس لیے نہیں تپا کہ جی یہ کھڈے دا ککڑ ہے یہ تواڈے نال نہیں تپدا. یہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں کہ اے جناب کھڈے دا ککڑ ہے تواڈے استاداں کٹ کے دیتا ہے تو اے جناب ساڑے نال نہیں تپدا. بھاویں جتنے میں کہ جی اتنے 3 ککڑ کھلوتے ہیں یا کہ نہیں جی یہ نہیں تپدا ساڑے نال, جو بھی آئے ایسی نہیں تپانا. اور اس زمانے کی بات دوستوں آپ کو بتاؤں کہ میں اس زمانے میں ابھی اتنا قابل بھی نہیں تھا کہ مرغے کو کیلوں پہ گدیاں بھی صحیح طریقے سے خود مار سکوں. ابھی ہم سیکھ رہے تھے اور سیکھنے کے سٹیج میں ہی میرے استادوں نے میرے ہاتھ میں وہ پرندہ دے دیا تھا کہ جس کے اوپر مجھے اتنا یقین آ گیا تھا کہ میں نے جدھر جا کے تپا دینا ہے اس نے جناب اگلے کا کام کر دینا ہے. اور یہ جن کے ساتھ جن کی میں بات بتا رہا ہوں, ہمارے مرغ کو بھی گدیاں یہی مارتے تھے اور اپنے مرغوں کو بھی گدیاں یہی مارتے تھے. ہم بس کیوں موبائل E4 میں بیٹھ کے ویڈیوز بناتے تھے. سادہ سا موبائل تھا 2600 روپے کا اس زمانے میں, نئے کیوں موبائل چلے تھے. بہرحال یار پرانی باتیں یاد آ گئی ہیں. تو یہ سارے فیز سے گزرے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن دوستوں نے شوق اس طریقے سے سیکھا ہے کہ پہلے شکار سیکھا اور پھر شوق سیکھا ہے, انہیں شوق شکار دونوں کی پراپر طریقے سے سمجھ ہے. انہیں پتہ ہے کہ مرغ کی کیٹیگری نکالنا کیا ہوتی ہے. لیکن آج کل جو ممی ڈیڈی بچے بیچارے ٹک ٹاک سے دیکھا, ایک کو دیکھا دوسرے کو دیکھا,
ایک نے کہہ دیا آنکھ میں ایسے رنگ ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں تو یہ خونی ہے یہ فلانا ہے، تو اس کی بات پہ اس کو استاد ماننے لگ گئے. یعنی ڈائریکشن پتہ نہیں ہے، خود پریکٹیکل ہے نہیں، ہاتھ سے اتنا مال گزرا نہیں، ہاتھ میں اپنے پرندے اتنے دیکھے نہیں، اپنے ہاتھ سے تپا کے سا کے نہیں دیکھے، مرغ ملنے نہیں آئے، مرغ کھینچنے نہیں آئے، مرغوں کو سیکے دینے کا کوئی نہیں پتہ. ٹھیک ہے، مرغوں کی جناب جو باریکیاں ان کا نہیں پتہ، کیونکہ پریکٹیکل نہیں ہے. اب وقت بدل گیا، اب سوشل میڈیا کا ٹک ٹاک کا دور ہے. اس ٹائم پریکٹیکل دور تھا، پریکٹیکل چیزیں زیادہ ہوتی تھیں اور ٹک ٹاک کے اوپر جا کے گلاں یانے والا گھٹ کام سی تے پریکٹیکل کام زیادہ سی. جتنے چھوٹے چھوٹے بھی جو مرغ باز اور مرغ بان تھے ان کے ہاتھوں میں ایسا سمجھ لیں کہ فن تھا، جادو تھا کہ انہیں مرغے سنبھالنے، تپانے، اٹھانے. آج کل میں دیکھتا ہوں جس بندے کو ہاتھ میں مرغا پکڑنا بھی نہیں آتا کہ اصیل کو پکڑتے کیسے ہیں، وہ بندہ بھی سوشل میڈیا پہ استاد ہے. اور جس بندے کو ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق بھی نہیں ہے، جو مرغوں میں رہتا بھی نہیں ہے، وہ بھی بندہ نیٹ پہ استاد ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ پرانے لوگ تو بندے کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس نے ہاتھ میں مرغا پکڑا ہوا ہے تو مرغا پکڑے ہوئے دیکھ کے نا، ایک تو مرغا دیکھ کے اس بندے کی نالج کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو سمجھ کتنی ہے، یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کے پکڑنے کا انداز دیکھ کر اس کے شوق شکار کا تجربہ پتہ چل جاتا ہے. اور خاص کر میں خود بندے کو ایسے ہی پرکھ لیتا ہوں کہ مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ پرندہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے نا، جس بندے نے ہاتھ میں پرندہ پکڑا ہوا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے. تو یہ جن لوگوں نے پراپر شوق سیکھے ہیں، استادیاں شاگردیاں کی ہیں، اور جن لوگوں کو شوق کا پتہ ہے، وہ پھر ظاہر ہے ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے. ابھی وقت وہ آ گیا خاموشی والا، ابھی خاموشی کا وقت ہے. اب یقین مانیں کہ خاموشی اچھی لگتی ہے. 10-15 سال پہلے والی باتیں بڑی اچھی تھیں، 4-5 سال پہلے والی بھی بھائی باتیں بڑی اچھی تھیں. اب تو خاموشی کا دور آ گیا ہے، کیونکہ اب ممی ڈیڈی عوام جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے، اور ممی ڈیڈی عوام جو ہے وہ وہی کچھ دیکھ سن رہی ہے جو ان کو اویلیبل ہے، کیونکہ ان کا سرکل ہی اتنا کا ہے. تو جو قابل لوگ ہیں وہ نیٹ پہ موجود ہیں لیکن کم تعداد میں، یا اگر جو لوگ موجود بھی ہیں وہ پھر ظاہر ہے زیادہ کھیچل میں نہیں پڑتے. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے شوقین اور شکاری، بڑے سیانے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن وہ اتنی زیادہ لمبی تفصیل اور تمہید میں نہیں پڑھ رہے ہوتے. اچھا، ان میں سے بعض میرے مخالف بھی ہیں، میری ان کے ساتھ مخالفت بھی ہے، ان کی میرے ساتھ مخالفت ہے، وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میں ان کو لیکن اس بات کا میں قائل ہوں کہ میرے مخالفین بھی ہیں لیکن ان کو شوق شکار کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شوق شکار والے بندے کے ساتھ جو ہے وہ ایک فیلڈ کی رونق ہوتی ہے. اناڑی بندے اگر راج کرنے لگ جائیں گے نا کسی بھی فیلڈ کے اوپر، تو گل ہوئی آ جانی پنجابی جا کے انیاں چکانا سردار. جدوں انیاں چکانے سردار بنن لگ پیسن تو بھائی پھر فیلڈ تباہ ہو جاتی ہے. فیلڈ میں قابل لوگ جو ہے وہ خاموش بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، فیلڈ کو ترقی نہیں ملتی. قابل لوگ جب اپنی زبانوں پہ تالے لگانے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ اس فیلڈ کا زوال شروع ہو گیا. ہمیشہ قابل لوگوں کی وجہ سے فیلڈ کے اندر ریولوشنز آتی ہیں. بس کر دو بھائی، کتنے جوڑ لانے ہی، اس کو میں بند ہی کر دوں. بس ککڑی کالی کاٹ لینا، بس اس طرح 4-5 باری جوڑ کھا چکی ہے. اب یہ جوان مرغ ہے، جوان مرغوں کا یہ بڑا رو رہا ہے. اس کے ساتھ تو کبوتری اس نے خراب کی، اس کی خالہ ہے، چھوڑی ساتھ جناب جوڑ لا وہ انہیں پکڑ کے جناب دا بیڑا غرق کر دیتا. پھر وہی چول انڈا ترٹ گیا اندر، انہوں میں وکھرا کھلا رہا، انہیں پھر چربی کڈی اندروں، انڈے ترٹے ہوئے چھلاں نکلیاں ساریاں، کچے چھل جڑے آ سن چربی جی. تو وہ سارا نکال کے صاف کر کے کتنے دن بیچاری وہ 10-15 دن انڈر ٹریٹمنٹ رہی ہے. میری سب سے فیوریٹ مرغی، تو اس کو بھی بند کروا دیتے ہیں. اور ابھی جناب ہم شیرو کی اماں اور کالے ادلکے کی اماں نیچے چھوڑ دیتے ہیں. یہ شیرو کی ماں ہے، شیرو اس مادی کا بچہ ہے. یہ لال بادشاہ کے ساتھ انڈے دے رہی تھی دونوں. لال بادشاہ ساوے ادلکے کے ساتھ لڑ گیا، اس کی ٹیکیں زخمی ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ الگ کرنا پڑا، کیونکہ کھلا چھوڑ کے وہ درد منا رہا تھا، کافی زیادہ لگا ہے. میں نے جو ہے پھر بند کروا دیا اس کو. تو ان کے 2-2 4-4 انڈے ہی رہتے تھے، وہ تو نزدیک لگی ہوئی ہے، کالی کڑک پہ آئی ہوئی ہے. اس کے ابھی 3 انڈے شاید 3-4 یہ بھی دے گی. تو میں نے کہا یار ان کو کرو شیرو کے ساتھ ہی لگا دو. ہاں بھائی دوستو، پھر مزید آپ کو کبھی گپ شپ سنائیں گے اگلی کسی ویڈیو میں. 24-25 منٹ کی ویڈیو ہوگی. یہ دروازہ میں نے کھول دیا، مادیاں نیچے آ جائیں. میں اصل بیٹھا ہوا تھا، وہ کالی مادی کے کھڈے کے پاس سے گزرا ہوں، اس کے ساتھ پرنس اور اس کی رانی کی نا ایک چوچی ہے جس کی ویڈیو میں نے ٹک ٹاک پہ لگائی ہے. بڑی کھری چوچی ہے، ایک ہی چوچی ہے، وہ پال رہی ہے. تو میں گزرا ہوں پاس سے، تو اس کی حرکتیں دیکھ کے نا، اس کا چلنا پھرنا اور
مٹی میں پاؤں مارنا دیکھ کے نا، انڈوں پہ آئی ہوئی مادی جو ہوتی ہے نا، ہیٹ پہ آئی ہوئی مادی، اگر آپ پاس سے گزریں وہ نہ بھی بیٹھے، اکثر مادیاں ہیٹ پہ ہوتی ہیں، آپ پاس سے گزرتے ہیں وہ کندے کھول کے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن اگر وہ نہ بھی بیٹھے تو مادی کا جو ٹورا پھیرا ہوتا ہے اور مٹی میں زمین میں منہ مارنا اور یہ ساری حرکات و سکنات بتا دیتی ہیں کہ مادی ہیٹ پہ آئی ہوئی ہے۔ تو اس کا جو پانی پینے کا انداز تھا اور مٹی میں منہ مارنے کا اور مٹی میں سے چیزیں چننے کا انداز تھا نا، انڈوں پہ آئی ہوئی مادی تیزی کے ساتھ اور سپیڈ کے ساتھ زمین سے دانہ اٹھاتی ہے، پتھر اٹھاتی ہے زمین پہ، وہ اس کا سار یوں 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 تیز یعنی اس کی موومنٹس تیز ہو جاتی ہیں، جو مادی بالکل ہیٹ پہ ہوتی ہے، رک نہیں رہی ہوتی، اس کے اندر اس کی موومنٹ فاسٹ ہو جاتی ہے، اوورآل سکون ختم ہو جاتا ہے، ایک بے چینی سی ہوتی ہے اس مادی کے اندر۔ تو وہ چیزیں میں نے دیکھی تو مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ مادی جو ہے وہ ہیٹ پہ ہے، کیونکہ دم تو بھی آپ نے دیکھا اتنا سا دم ہے، مجھے تھا کہ دم پوری کرے گی، لیکن یہ جلدی آ جاتی ہے، یہ بھی اور کھلی دم والی ساوی بھی، یہ دونوں جلدی آ جاتی ہیں، انڈوں پہ بھی کریز پوری نہیں ہوتی، یہ تیار ہو جاتی ہیں، جھول بھر جاتی ہیں۔ تو میں نے جناب اس کو پھر نکالنے کے لیے دروازہ کھولا، تو جیسے ہی مادی کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا تو مادی بیٹھ گئی، پھر اس کو میں نے اٹھا کر جناب ان مادیوں کو بند کیا، ادھر اس کے ساتھ کھلا کیا۔ اب مجھے ٹینشن نہیں ہے، اب اس کو جوڑ لگ گئے ہیں نا، تو یہ دن میں ایک دفعہ بھی کراس ہوتی رہے نا دوستوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے 10 انڈے اگر ہوں گے نا، تو 10 میں سے 10 انڈوں میں اللہ کے حکم سے بچے بنیں گے، اتنا مجھے ان کا پتہ ہے۔ اب مجھے اپنے ان پرندوں کا بھی پتہ ہے کہ جن کے ساتھ مجھے اسپیشل کیئر کرنی پڑتی ہے، جب میں نے ان کو جوڑ لگوانا سٹارٹ کرنا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ یار ان کے ساتھ میں نے کیا کیا کرنا ہے، کتنا اور کس حساب سے ان کو مال مدہ دینا ہے، تو انہوں نے جو ہے مجھے رزلٹس دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بڑے بریڈرز ہمارے جو ہیں وہ سارے لگ گئے ہیں کریزوں میں، 90 ہزاریہ گلو گل ہو گیا ہے، لال بادشاہ کریز پھینک رہا ہے، ساوا ادلکا کریز پھینک رہا ہے، بڑا ہیرا کریز پھینک رہا ہے، وہ سارے جو کریزوں میں لگ گئے ہیں زیادہ، وہ میں نے کھڑے کر دیے ہیں کھڈوں میں الگ کر کے۔ پرنس نے بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے، اس نے بھی کم سٹارٹ کی ہے، شیرو کی بھی رف ہوئی ہے پراپر صحیح سپیڈ میں، اس نے گلے نکالنے سٹارٹ نہیں کیے، ابھی پر پھینک رہا ہے، لیکن اس کی جو پروں کی نکلنے کی سپیڈ ہے وہ بھی بہت سلو ہے، تھوڑے پر اس کے کھڈے میں پڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ مرغ بعض جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہی پر پھینک کے سارے جسم کے نکالنے لگ جاتے ہیں، زیادہ تر مادیاں ایسا کرتی ہیں۔ بعض جو ہوتے ہیں وہ پہلے پلوں کے پر پھینکتے ہیں، پھر ان کے پلوں کے پر آتے ہیں، جب وہ آ رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی پھر وہ گردن کے پر، کمر کے پر پھینکتے ہیں، اور آخر میں جا کے دم پھینک کے نکالتے ہیں، اور ساتھ جسم کا جو چھوٹا پر ہوتا ہے چھاتی والا، پٹوں والا، یہ بھی ساتھ تھوڑا گرتا رہتا ہے اور ساتھ نکلتا رہتا ہے، کیونکہ یہ پر اتنا لمبا ہوتا نہیں ہے تو یہ گر بھی جاتا ہے، نکل بھی آتا ہے۔ لیکن بڑے پر جو ہوتے ہیں پہلے پلوں کے ان کی کلیاں سب سے پہلے گرتی ہیں، پھر اس کے بعد گردن، پھر اس کے بعد کمر اور دم، اس طریقے سے مرغے کریز کرتے ہیں۔ کچھ پرندوں کا پیٹرن چینج بھی ہوتا ہے، وہ مٹی کیوں کھا رہی ہیں، وہ مٹی کھان لگ گئی ہے عباس، یہ دوستوں انڈے دینے والی مادیوں کی اکثر علامت ہے کہ وہ مٹی، اب اس کو پتھر اس حساب سے نہیں نا ملے ہوں گے، باندھ رہی ہے شاید، یہ روڑے شوڑے گیٹے شیٹے کھاتی ہیں، مٹی کھاتی ہیں، اور پانی پیے گی جناب، تاکہ جو اس کو انڈے کے لیے چاہیے وہ پورا ہو۔ بیسیکلی تو کیلشیم ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں انڈے کے لیے۔ میں نے چونکہ ان کا سارا کچھ ابھی بند کروایا ہوا ہے نا، ملٹی وائٹامنز جو چلاتے ہیں یا جو بھی پانی میں چل رہا ہوتا ہے سب کچھ بند کرایا ہوا ہے، فی الحال سادہ کام چل رہا ہے، سادہ پانی ہے اور دانہ چل رہا ہے مسالے والا، بس اسی پہ ہیں پرندے۔ ویسے عمومی طور پر ہم وائٹامن ای، سیلینیم وغیرہ چلاتے رہتے ہیں، ملٹی وائٹامنز بھی بیچ میں چلاتے ہیں، خاص طور پر جو مادیاں ہوتی ہیں انڈوں والی، ان کو تو لازمی چلاتے ہیں۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بریڈر زیادہ تر ہمارے فری ہو گئے ہیں تو ان کو کھڑا کر دیا، تو اتنا ابھی ان کے پانی میں خاص کوئی وہ کیئر نہیں رکھی ہوئی، سادہ ہی کام چل رہا ہے، یہ بھی بس ابھی میں نے کھڈوں میں کھڑے کر دینے ہیں۔ آج اس مادی نے ہوائی انڈا اتار دیا تھا بجری نے، میں نے اس کو پرنس کے ساتھ چھوڑا ہے۔ کھڈے جناب ہمارے بن رہے ہیں، کل ان کی نوکیں بننی ہیں، اور نوکیں بننے کے بعد 2-4 دن ان کو چھوڑیں گے اور پھر یہاں پر دروازے لگائے جائیں گے۔ تو ہر ایک کیج میں دوستوں ہمارے پاس، یعنی بڑے کیج میں ہمارے پاس 4 کیج آ جائیں گے اس طریقے سے۔ نیچے والے جو کیجز ہیں یا تو ہم ان کو ڈبل کروا لیں گے جالی، تاکہ اندر باہر نظر آتا بھی رہے لیکن پرندے ایک دوسرے کو منہ نہ مار سکیں، یا پھر ہم نیچے والے جو ہیں ان کو اس ہائٹ پر فائبر لگوا لیں گے کہ مرغے ایک دوسرے کو منہ نہ مار سکیں۔ وہ اسمیل کتوں آ رہی ہے؟
باہر کیسے آگ لائی ہے, کچرے ہیں. تو یہ دوستو 4 کروانے والا فیصلہ اچھا ہے, یہ پہلے ہی ہو جاتا تو بہتر تھا. ابھی آپ کو ان میں تھوڑا سا فرق نظر آئے گا, یہ تھوڑا اوپر ہے, یہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے, لیکن اگر اس کو اوپر سے کرتے نا تو یہاں پر اوپر پورا بلاک ہے, وہ بلاک نکلے تو بڑی ڈیمیج ہوتی ہے. اوپر بھی اسی طرح ہی ظاہر ہے ان کی چنائی جب ہوئی ہے تو یہ چنائی ایک حساب سے ہوئی ہے, جہاں پر دروازہ فٹ کرنا تھا بیچ میں پھر اینٹوں کا ایک ردا لگ کے تو اس حساب سے سیٹنگ بن گئی تھی. اب یہاں پر جو ہے کیونکہ چھلائی ہے, چنائی تو ہے نہیں, تو چھلائی میں ظاہر ہے بلاک سینٹر سے جو ہے وہ اس کا کٹائی کرنا, وہ پھر گرینڈر سے ہو تو لمبا چوڑا کام ہے, ڈسٹ بھی اڑتی ہے. تو چھیانی سے جو انہوں نے نکالے ہیں. بہرحال جب یہ بنے گا تو آپ کو دکھائیں گے, ٹھیک ہو جائے گا, تھوڑا سا اس کی الائنمنٹ میں فرق آ جائے گا, لیکن کوئی بات نہیں ہے, کور کر لیں گے. دوستو کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے, ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے. آج بڑے سکون کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہے, بڑی پیاری آپ کے ساتھ گپ شپ بھی میری ہو گئی ہے. اور بس میری کوشش یہی ہے کہ جب یہ ساری سیٹنگ میرے فارم کی ہو جائے تو اسی طریقے سے میں جناب پیار محبت سے سکون سے بیٹھ کے نا, بغیر شور والے ماحول میں بھی, دیکھیں کتنا سکون ہے, آج کوئی شور نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, بغیر شور کے. جب شور ہوتا ہے میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, مجھے ویڈیو بنانے کا مزہ نہیں آتا. تو سکون سے بیٹھیں گے جناب, وہاں پر بیٹھیں گے, کبھی بیٹھ کے آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے, اس کی بھی سیٹنگ کرنی ہے ابھی, اور کبھی کسی کیج کے اندر آپ کو بریڈر دکھائیں گے, سیٹنگ کریں گے. مرغے سارے بڑے میں نے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں شفٹ کرنے ہیں, ان کیجز میں شفٹ کرنے ہیں, اور پرندے بند کر کے کھڈوں کے اندر میں نے ان کی ادھر کریزیں کروانی ہیں اللہ کے حکم سے فٹ سی. اور ابھی میں نے ان کو جو ہے وہ کھویا شویا دینا سٹارٹ کر دیا بڑے بریڈرز کو. مکس دانے کے ساتھ کھویا چل رہا ہے, دانے میں ویسے ہی تیل ہوتا ہے, تو جب ان کی کریزیں نکلنی ہیں تو آپ دیکھ کر انشاءاللہ اش کریں گے, ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہیں گے کہ یار واقعی پرندوں کے ساتھ محنت ہوئی ہے. تو بیچ میں بھی سبزیاں بھی چلنی ہیں. کریز میں ہم جو اسپیشل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس پہ بنا لیتے ہیں, اس چیز کو کور کر لیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیں اجازت. اللہ حافظ.